ٹائم آف اسرائیل ہے، اس نے بہت کچھ لکھا عمران خان اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات اور عمران خان کے فیور میں. حالانکہ اسرائیلی اخبار پاکستان کے کسی سیاستدان کے بارے میں کچھ نہیں لکھتے یا حکومت یا کسی پالیسیز پہ کوئی بات نہیں کرتے. اس کے بعد دیکھا ہم نے کہ ان تمام باتوں کو کی تصدیق اور سپورٹ جو ہے ان کا ایک بڑا اہم اخبار ہے یروشلم پوسٹ. دی یروشلم پوسٹ جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ اسٹیٹس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں لکھ سکتا. تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان اور اسرائیل کے تعلقات بحال ہو سکتے ہیں. عمران خان ہوتے تو اسرائیل اور پاکستان کے تعلقات بنتے، اور یہ جو رکاوٹ ہے یہ پاکستانی فوج ہے. بہت کچھ انہوں نے. تو یہ کیا چیز ہے سر؟ یہ کیا ایک نئی چیز سامنے آئی ہے؟ یہ ڈاکٹر صاحب بالکل وہی ہے کہ ہائی یہ تو نے کیا کیا، مجھ کو بھی فاش کر دیا، میں ہی تو ایک راز تھا سینائے کائنات میں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ وہ منظرنامہ ہے کہ وہ لارنس آف اریبیا 2 کہ جس کو پچھلے 30-35 سالوں میں اربوں ڈالر لگا کر صہیونی طاقتوں نے، اسرائیلی طاقتوں نے پاکستان کے اندر پروموٹ کیا، پاکستان کے اندر بڑے اہم حیثیت پہ لے کر آئے. اب جب وہ پکڑا گیا اور پکڑنے کے بعد اب اس کا کوئی والی وارث ان کو نظر نہیں آ رہا، ان کی ہر قسم کی گیم، ان کی ہر قسم کی پلاننگ، ان کی ہر قسم کی پاکستان کی ریاست کو ٹارچر کرنے کی فائنینشلی، سوشلی، پولیٹیکلی ہر ہتھ کنڈا ناکام ہو گیا. تو بے ساختہ وہ مجبور ہو گئے اپنے اس مہرے کو بچانے کے لیے. حالانکہ انٹرنیشنل پالیٹکس میں یہ منافقت اور یہ ڈپلومیسی قائم رہتی ہے کہ بظاہراً آپ کی ریاست جو ہے وہ مخالفت جناب کچھ اور کر رہی ہوتی ہے اور آپ اسی ریاست کی ڈیپ سٹیٹ کچھ اور کر رہی ہوتی ہیں. لیکن یہاں پر ڈیپ سٹیٹ بھی، ریاست بھی، معاشرہ بھی، سوسائٹی بھی سارے کے سارے ننگے ہو کے کھل کھلا کے بانی تحریک انصاف کی حمایت میں آ گئے. آپ ایک یروشلم پوسٹ اور جناب ٹائمز آف اسرائیل کی بات کرتے ہیں، 131 سے زائد آرٹیکل ایک سال کے اندر لکھے گئے ہیں. تمام کے تمام یہودی میڈیا چینل، رسالے، اخبارات، میگزین، 131 سے زائد. پاکستان کے اندر اس بانی تحریک انصاف کے علاوہ نواز شریف صاحب نے فوج کا ظلم اور جبر بظاہراً دیکھا، ان کو بھی اقتدار سے اتارا گیا. بینظیر بھٹو صاحبہ نے بھی اتاری گئی. آپ کا جناب لمبی فہرست ہے. مریم نواز صاحبہ نے بھی جناب یہ ساری کرائسس برداشت کیے. ہر بندے نے پاکستان کے جناب ہر دوسرے تیسرے لیڈر نے، صدر زرداری نے 11 سال جیل کاٹی. کسی کے حق میں کبھی کسی یہودی اخبار نے، کسی یہودی میگزین نے، کسی یہودی میڈیا چینل نے کوئی آرٹیکل، کوئی پروگرام نہیں کیا. ان کے لیے 131 سے زائد آرٹیکل لکھے جا چکے ہیں اور بے ساختہ. اور پھر سب سے امپورٹنٹ چیز جس یروشلم پوسٹ کی آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ اسرائیل کی سرکاری پالیسیز کو لے کے چلتا ہے، اس نے تو ککھ نہیں چھوڑا بانی تحریک انصاف کے پلے. اس نے لکھ دیا کہ بانی تحریک انصاف بنیادی طور پر مجبور ہے اپنے معاشرے اور اپنی سوسائٹی میں دکھاوے کے ساتھ اور منافقت کے ساتھ اسرائیل کی مخالفت کرنے کے لیے. اصل میں وہ ہمارا بندہ ہے، اصل میں وہ یہودی لابی کا بندہ ہے، اصل میں وہ اسرائیل کا دوست ہے، اصل میں وہ اسرائیل کا قرابت دار ہے، اصل میں وہ اسرائیل کا ویل وشر ہے، اصل میں وہ اسرائیل کا خیر خواہ ہے. یہ اس نے کلیئر لکھ دیا. پھر اس نے کہا کہ بھائی اسرائیل کی جو پالیسی، ریاست کی پالیسی کے مطابق اس اخبار نے لکھا، اس نے کہا کہ بنیادی طور پر پاکستان کے اندر باقی سب کوڑ کباڑ ہے اسرائیل کے پوائنٹ آف ویو سے. ایک بندہ ہے جو ہمارے مفادات کا نگہداشت کر سکتا ہے اور اس نے کیا بھی ہے. اور پھر ایک بات بڑی انہوں نے اپنی طرف سے الارمنگ لکھی، لیکن ہمارے لیے فخر کی بات ہے، ہمارے لیے خوشی کی بات ہے، ہمارے لیے سینہ تان کے اس کو ایکسپٹ کرنے کی بات ہے. اس نے کہا واحد پاک فوج ہے جو اسرائیل کو تسلیم کرنے کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.